آسودہ یوں ولی کے سائے میں. سماعت فرمائیے گا. ہر نفس ہوا آسودہ یوں ولی کے سائے میں، جیسے موت دم لے لے زندگی کے سائے میں، جیسے موت دم لے لے زندگی کے سائے میں، تو قبر میں فرشتوں نے پاک مطمئن پوچھا، قبر میں فرشتوں نے پاک مطمئن پوچھا، آنے والا آیا ہے کیا علی کے سائے میں، آنے والا آیا ہے کیا علی کے سائے میں، ہے نفاق گر دل میں لعنتیں تو برسیں گی، ہے نفاق گر دل میں لعنتیں تو برسیں گی، لاکھ کوئی رہتا ہو خود نبی کے سائے میں، لاکھ کوئی رہتا ہو خود نبی کے سائے میں، ہے نفاق کھچ کے آیا پروانہ روشنی کے سائے میں. سلام کے چند اشعار سماعت فرمائیں گے. کہتے 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 یہی ایک بچی کو نیند آئی ہے، میری تقدیر میں زندان کی تنہائی ہے، کہتے 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 میرے ہونٹوں پہ نہ آئے گا کفن کا شکوہ، کفن کا شکوہ، میرے ہونٹوں پہ نہ آئے گا کفن کا شکوہ، مجھ کو معلوم ہے مجبور میرا بھائی ہے، کہتے 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 تم ہی دریا سے اسے آ کے جگاؤ عباس،
جگاؤ عباس، تم ہی دریا سے اسے آ کے جگاؤ عباس، نیند بچی کو ہمیشہ کے لیے آئی ہے، کہتے 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 ہچکیاں آنے لگی تھی اسے عاشور سے ہی، عاشور سے ہی ہچکیاں آنے لگی تھی اسے عاشور سے ہی، قید خانے میں سکینہ کو تو موت آئی ہے، کہتے 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 یہی ایک بچی کو نیند آئی ہے، میری تقدیر میں زندان کی تنہائی ہے۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ قرآن کریم کا ارشاد ہو رہا ہے، اے صاحبان ایمان، تقوی الہی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ قرآن کریم نے اس آیہ کریمہ میں صاحب ایمان کو دو باتوں کا حکم دیا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تقوی الہی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کونوا من الصادقین، توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔
قرآن کریم نے اس بات کو نہیں کہا کہ سچوں میں سے ہو جاؤ، بلکہ قرآن نے کہا ہے تقوی الہی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہی سے علماء نے استنباط کیا ہے کہ یہ جو مع کہا ہے مع الصادقین، اس سے ایک خاص گروہ مراد ہے، نہ یہ کہ مومنین مراد ہیں کہ جو عام صاحب ایمان ہو اور سچا ہو اس کے ساتھ ہو جاؤ، وگرنہ اگر یہ بات ہوتی تو قرآن کہے ہوتا کہ وَكُونُوا مِنَ الصَّادِقِينَ، تم سچے لوگوں میں سے ہو جاؤ۔ اسی لیے کہا کہ ایک خاص گروہ، اور وہ جناب سلمان نے کہا تھا اس روایت کے مطابق کہ نبی گرامی نے یہ فرمایا تھا کہ یہ صادقین علی اور اولاد علی ہیں، اور اتفاق سے قرآن نے یہ جو کہا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، مطلقاً کہا ہے۔ شرح باب ہادی عشر میں امام کی عصمت پر ایک دلیل یہی ہے، یہی آیت، اور اس میں یہ جو کہا گیا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کا اگر کسی کے ساتھ مطلقاً ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ ان کا معصوم ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ جو انسان غیر معصوم ہو مطلق طور پر اس کے ساتھ ہونے کا حکم نہیں دیا جا سکتا ہے، وگرنہ نقض غرض لازم آئے گا۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، انہی صادقین کی ایک فرد ہمارے اور آپ کے 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام ہے۔ جو 10 ربیع الثانی 232 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں اور سن 260 ہجری میں آپ کی شہادت ہے۔ کل عمر مبارک آپ کی 28 سال ہے اور مدت امامت 6 برس ہے۔ آپ کے والد یعنی ہمارے 10ویں امام کی شہادت سن 254 ہجری ہے۔ ایک ایک بات پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے، چند باتوں کو آپ کی زندگی سے یہاں پر عرض کرنا چاہوں گا آپ کی خدمت میں۔ کل مدت عمر 6 برس ہے اور مدت امامت 6 برس ہے اور کل عمر 28 سال ہے۔ 9ویں امام 25 سال تک زندہ رہے، 10ویں امام 41 برس تک اور 11ویں امام 28 برس تک، اور 3 عباسی حکمراں کا زمانہ ہے۔ آپ ان کے معاصر ہیں، معتز ہے، محتدی ہے اور معتمد ہے، یہ 3 کا زمانہ ہے۔ یہ معتز 252 سے 255 تک ہے، محتدی 255 سے 256 تک ہے، اور یہ معتمد 256 سے 279 تک ہے۔ ان 3 کے زمانے میں اس میں سے ہر ایک دوسرے سے زیادہ ستمگر ہے، اور سب سے زیادہ بنی عباس کے زمانے میں جس نے سختی دیکھی ہے 6 امام سے لے کر 9 امام تک، وہ ہمارے 11ویں امام ہیں، اور اس کی 2 وجہ اسی میں سے ایک بات پہ عرض کرنا چاہوں گا کہ خلفائے بنی عباس نے 6 امام، 7ویں امام، 8ویں امام، 9ویں امام، 10ویں امام، ان سب کو بڑی تکلیفیں پہنچائی ہیں، لیکن ان سب میں سے ہمارے 11ویں امام کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچائی گئی۔ اس کا علماء نے 2 وجہ، اس کے 2 سبب اور 2 اسباب لکھے ہیں۔ پہلا سبب یہ ہے کہ امام 11 کا زمانہ وہ زمانہ ہے جہاں شیعہ یمن میں، جرجان میں، آذربائیجان میں، خراسان میں، بغداد میں، کوفہ میں، قم میں، سامرہ میں، ان ساری جگہوں کے اوپر شیعوں کی ایک مرکزیت حاصل تھی اور شیعوں کو ایک طاقت اور ایک پاور حاصل تھا، اور سارے شیعہ، توجہ کرنے کی ضرورت ہے، ان کو قدرت حاصل تھی، اور شیعہ ان کا جو نظریہ تھا زمانے کے سارے لوگ جانتے تھے کہ یہ خلفائے بنی عباس میں سے کسی ایک کی حکومت کو شرعی اور قانونی نہیں جانتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جو سچ ہے وہ کہتے تھے۔ مرکزیت حاصل تھی، شیعوں کو ایک قدرت حاصل تھی، اور وہ بھی قدرت کیسے حاصل ہوئی اتنے شہروں میں۔ میں اپنی بات کو پورا کروں پھر اس کو بتاؤں گا کہ قدرت کیسے حاصل ہوئی ہے۔
इतनी जगहों के ऊपर मुख्तलिफ शहरों में शिया बसे हुए थे, शियों को कुदरत हासिल हुई और ये कहते थे कि कोई भी बनी अब्बास का हुक्मरान, कोई भी किसी भी की हुकूमत शरई नहीं है, बल्कि इमामत इलाही तो अली और औलाद अली का हक है और उसकी मुमताज़ शख्सियत हमारे और आपके 11वें इमाम है। लेकिन तवज्जो करिएगा, ताकत बनती कैसे है? अगर ये बिखरे होते मुख्तलिफ शहरों में, मुतअद्दिद शहरों में, तो फिर तो ताकत नहीं कही जा सकती थी ना। ये सारे लोग जुड़े हुए थे हमारे और आपके 11वें इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। क्यों? इसलिए कि ये जो वकला और सफरा का जो सिस्टम हुआ है वो अमली तौर के ऊपर हमारे और आपके 11वें इमाम के ज़माने में अमली इसने जामा पहना है। लिहाजा देखने को मिलता है तारीख में कि इब्राहिम इब्न अब्दो निशापुर में आपके वकील हैं, अहमद इब्न इसहाक कुम्मी कुम में वकील हैं, या इब्राहिम इब्न महजियार अहवाजी दूसरी जगह के ऊपर वकील हैं, या इसके साथ साथ मोहम्मद इब्न उस्मान, ये सारे वकला इर्तिबात रखते हैं मोहम्मद इब्न उस्मान से और मोहम्मद इब्न उस्मान इमाम से इर्तिबात रखते हैं। इसी वजह से ये पहला सबब लिखा है कि सख्ती की जाए, क्योंकि इमाम सारे शियों से मुर्तबित थे और सिर्फ इमाम शियों से मुर्तबित नहीं थे, ये सोफरा और वकला के नतीजे में शिया भी एक दूसरे से मुर्तबित थे। एक एक बात पे तवज्जो करिएगा। इसीलिए ये एक तरीका हुआ वकला का, और दूसरा जो तरीका मेरे इमाम ने इर्तिबात का कायम किया है वो खुतूत के जरिए से इर्तिबात कायम किए हैं। तोहफुल उकूल में जब आप तोहफुल उकूल का वो हिस्सा खोलेंगे जो इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मरबूत है, तो तोहफुल उकूल में जहां से शुरू किया है इमाम की गुफ्तगू करना, वो एक पहला ही खत है। उस खत में इमाम ने अपने बारे में कुछ बातें कही हैं और बहुत सारी बातें कही हैं। इस वक्त मौका नहीं कि मैं उन सारी बातों को, मैं शियों से जो इमाम का इर्तिबात है ना, मैं उसे अर्ज करना चाहूँगा। कितना गहरा इर्तिबात था जिसकी बुनियाद के ऊपर जालिम हुक्मरान ने इमाम पे सख्ती की है। उसमें लिखा है कि शख्स को खिताब करके कि तुम्हारा ख़त मुझे मिला है और मैंने तुम्हारे ख़त में लिखी हुई बातों को पढ़ा भी, अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे। उसके बाद कहते हैं कि नहनो अहलो बैतिन नरिक़ो अला औलियाना, हम अपने चाहने वालों के साथ बहुत दिलसोजी करते हैं। ये पहली बात कही, हम दिलसोज हैं और हम अपने चाहने वालों का ख्याल करते हैं। ये इमाम ने वहां के ऊपर पहली बात कही है। पहली बात कहने के बाद उसके बाद कहते हैं व नसुर्रो बेतताबोएल एहसानिल्लाह इलैहिम व फज़्लहिम लदैहि व फज़्लहि लदैहिम। हम देखते हैं कि जब हमारे चाहने वालों पर अल्लाह का मुसलसल लुत्फ़ व करम होता है तो हम खुश होते हैं। बेतताबोए एहसानिल्लाह इलैहिम, तताबो की लफ्ज़ जिक्र किया है कि जब हम देखते हैं कि हमारे चाहने वालों के ऊपर अल्लाह का मुसलसल लुत्फ़ व करम हो रहा है तो हम खुश होते हैं। फिर इमाम ने तीसरी बात लिखी है वन्ना अतद्दो बेकुल्ले नेमतिन युनइमुहल्लाहु अलैहिम, हमारे चाहने वालों पर जितनी अल्लाह नेमतें नाजिल करता है हम एक एक नेमत को शुमार करते हैं। फ़अतम्मल्लाहु निअमतहु अलैकुम, दुआ करते हैं कि अल्लाह अपनी नेमत को तुम्हारे ऊपर कामिल करे। तवज्जो करने की जरूरत है। वक़द्दर तमाम नेमत ही तुखूलुल जन्ना, और नेमत का इकमाल यह है कि इंसान जन्नत में चला जाए। उसके बाद इमाम ने कहा है कि हुज्जते खुदा से बेहतर नेमत हो कौन सी सकती है। का सबसे बड़ी नेमत, तवज्जो करने की जरूरत है, का सबसे बड़ी नेमत आप उसे देखें मुकम्मल, बहुत इरफानी। उस पर मेरे इमाम ने बताया कि अल्लाह ने नमाज को वाजिब किया, रोजे को वाजिब किया, हज को वाजिब किया, सब कुछ वाजिब किया। फिर इमाम ने कहा व जअलकुम बाबन, जअल लकुम बाबन, तुम्हारे लिए एक ऐसा दरवाजा करार दिया कि जिसके जरिए से तुम अपने फराइज को समझ सको। फिर उन्होंने लिखा है कि अगर अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि
اگر نبی گرامی نہ ہوتے نا، اور ان کے اوصیاء اور ان کے جانشین برحق نہ ہوتے، تو یہ جتنے فرائض گنائے ہیں نا، حج گنایا تھا، عمرہ گنایا تھا، نماز روزہ کا جتنے تم کو ہم نے بیان کیے ہیں، اگر نبی اور اولیاء الہی نہ ہوتے تو تم ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں جان سکتے تھے۔ اب اسی لیے ارتباط کے لیے اس بات کو بتانے کے لیے اس روایت کو نقل کرنا چاہوں گا۔ احمد ابن اسحاق قمی ہیں جو قم امام کے وکیل تھے نا، امام کی خدمت میں پہنچتے ہیں، اور جب امام کی خدمت میں پہنچتے ہیں تو خود احمد ابن اسحاق قمی کہتے کہ میں چاہ رہا تھا کہ امام سے پوچھوں کہ آپ کے بعد آپ کا جانشین کون ہے، آپ کے بعد آپ کا جانشین کون ہے؟ کہا بھی میں نے اپنے زبان سے الفاظ نہ نکالے تھے، کہ امام نے کہا کہ دیکھو ادھر امام نے جو خط لکھا ہے وہ بھی نیشاپور کے رہنے والے ایک انسان کے نام خط لکھا، اور یہاں قم سے احمد ابن اسحاق قمی گئے تو ان کے لیے جملے سنیے گا، وہاں خط میں لکھ کے کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑی نعمت انسان کے اوپر یہ ہے کہ اللہ نے زمین پر حجت خدا کو بھیجا ہے، جو اس کی زمین کے اوپر امین اللہ ہے۔ کہا حجت خدا نہیں، وہ امین اللہ ہے اس کی زمین کے اوپر، یہ امین اللہ ہے۔ ایک بات پہ طرف، اور جب احمد ابن اسحاق قمی کہتے ہو، کہا میں نے پوچھنا چاہا امام سے کہ امام سے پوچھوں کہ آقا آپ کے بعد آپ کا جانشین کون ہوگا، کہا بھی زبان سے الفاظ نہ نکالے تھے کہ امام نے کہا کہ دیکھو حجت خدا سے زمین قیامت تک کے لیے خالی نہیں رہ سکتی، اس کے بعد حجت خدا کی فضیلتیں بیان کی ہیں۔ کہا اگر حجت خدا نہ ہو، جب حجت خدا ہوتی ہے نا تو حجت خدا کی وجہ سے اہل زمین سے بلائیں ٹل جاتی، یہ پہلی بات کہا۔ کہا یہ جو رحمت کی بارشیں ہوتی ہے نا، یہ کس کے فیض سے، یہ کس کے کرم سے؟ حجت خدا کے فیض سے۔ اور پھر کہا حتیٰ زمین سے جو گھاس اگتی ہے، گھاس، اس کا مطلب کیا ہوا کہ زمین سے گھاس بھی اگتی ہے تو وہ بھی حجت خدا کی برکت سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زمین کی کوئی بھی شے ہو، گھاس تک کو امام نے وہاں کے اوپر مثال دے کر احمد ابن اسحاق قمی سے کہا حتیٰ گھاس بھی اگتی ہے تو وہ حجت خدا کی برکت سے اگتی ہے۔ پھر پوچھتے ہیں احمد ابن اسحاق قمی کے آقا یہ بتائیے آپ کے بعد حجت خدا کون ہے؟ تو احمد ابن اسحاق قمی نے کہا کہ امام نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا، اور جب گھر کے اندر سے آئے ہیں جہاں میں بیٹھا تھا تو دیکھا کہ ان کے آغوش میں ایک بچہ ہے جو 14ویں کے چاند کی طرح منور تھا، جس کے داہنے رخسار پر ایک تل تھا، اور جب میں نے دیکھا تو میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا، اور اس کے بعد 11ویں امام نے مجھ سے کہا کہ اے احمد ابن اسحاق قمی، اگر تم حجت خدا کے نزدیک محترم نہ ہوتے، اگر تم صاحب کرم نہ ہوتے، تم نیک اور طیب و طاہر نہ ہوتے تو ہرگز میں اپنے بیٹے، اپنے فرزند کی تمہیں زیارت نہ کراتا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ احمد ابن اسحاق قمی سے کہا کہ اگر تم نیک سیرت نہ ہوتے، اگر تم صاحب کردار نہ ہوتے تو میں ہرگز اپنے فرزند کی زیارت نہ کراتا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے واضح نتیجہ نکلتا ہے کہ مشکل ان کی طرف سے نہیں ہے۔ آپ دیکھیں روایت کے الفاظ تو دیکھیں نا، بھئی روایت نے کیا کہا؟ اگر تم صاحب کردار نہ ہوتے تو ہم کبھی بھی اپنے بیٹے کی زیارت نہ کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مشکل اس طرف سے نہیں ہے، مشکل ہماری طرف سے ہے۔ دکھانے کے بعد پھر امام نے کہا کہ احمد ابن اسحاق قمی، توجہ کرنے کی ضرورت ہے، ان کی مثال بالکل ویسے ہی ہے جیسے خضر و ذوالقرنین کی ہے، کہ جیسے خضر و ذوالقرنین کی ہے میرے بیٹے کی مثال ویسے ہی ہے۔ پھر فرماتے اتنی طولانی غیبت ہوگی کہ وہی انسان اپنے ایمان کے اوپر ثابت قدم رکھ سکتا ہے جس کے ساتھ اللہ کا لطف شامل حال ہوگا۔ ایک صلوات پڑھتے بر محمد اور آل محمد۔ یہ پہلی بات ہو گئی، کہا وہی ایمان پہ باقی رہ سکتا ہے، ان کے امامت پہ اوپر ایمان رکھ سکتا ہے کہ جس کے ساتھ اللہ کا لطف شامل حال ہو۔ یہ پہلا سبب جو آپ کو بتایا کہ شیعہ پھیلے ہوئے تھے امام کے سفراء کے ذریعے سے، وکلاء کے ذریعے سے، اور صرف رابطے کا یہی ایک طریقہ نہیں تھا۔ میں نے
صاحب کشف الغمہ نے، علی ابن عیسیٰ اربلی نے اپنی کتاب کشف الغمہ میں اس بات کو نقل کیا ہے کہ شیعت کے ساتھ، تشیع کے ساتھ اور اپنے ماننے والوں کے ساتھ کتنا گہرا رابطہ تھا، جس کی بنیاد کے اوپر امام کو سختی ہوئی ہے۔ جعفر بن شریف نامی شخص ہے، اسے، اور یہ بھی جرجان کا رہنے والا ہے، جہاں جرجان میں بھی شیعوں کی ایک بھاری طاقت ہے، جرجان کا رہنے والا جعفر ابن شریف ہے۔ اسے حج پہ جانا ہوا، لیکن جب یہ حج پہ جانے کا ارادہ کرتا ہے تو اہل جرجان اس کے پاس خمس کا مال لے کر آتے ہیں، اور خمس کا مال لے کر آ کر کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ تم حج پہ جانے سے پہلے سامرہ جاؤ، اور یہ ہمارے وجوہات کو، یعنی خمس کو 11ویں امام کی خدمت میں دے دو، یہ خمس دے دینا اور ہمارا سلام ان کی خدمت میں پہنچا دینا، اور دیکھو فلاں فلاں حاجت ہے، ان سے کہہ دینا کہ ہمارے حق میں دعا کر دیں۔ 3 باتیں کہیں ان لوگوں نے۔ تم حج پہ جا رہے ہو، جعفر بن شریف نام ہے، پہلی بات کہی کہ یہ خمس کے اموال ہیں، 11ویں امام کو پہنچا دینا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہی ہمارا سلام پہنچا دینا۔ تیسری بات یہ کہی کہ ہمارے یہ حوائج ہیں، انہیں تم کہنا امام ہمارے لیے دعا کر دیں۔ یہ 3 باتیں کہتی۔ جعفر ابن شریف کا بیان ہے کہ جعفر ابن شریف کہتا ہے کہ میں چلا، مسافات کو طے کرنے کے بعد میں سامرہ پہنچا، اور جب سامرہ پہنچا ہوں اور امام کی خدمت میں حاضر ہوا تو امام نے قبل اس کے کہ میں کچھ کہتا، یہ جو ہم پڑھتے ہیں کہ امام انسان کے ضمیر سے آگاہ ہے، حتیٰ ممکن ہے کہ یہ صرف ہم نے سنا، لیکن اس روایت سے یہ بھی بات ثابت ہو جا رہی ہے، یہ بہت سنا ہے اور بہت پڑھا ہے کہ مولا کائنات کی تلوار یہ نسلوں کو دیکھ کر چلتی تھی، اسے بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ اس روایت سے اس کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یعنی امام کی نگاہ کہاں تک ہوتی ہے۔ اب یہ جعفر ابن شریف کہتا ہے کہ میں پہنچا امام کی خدمت میں، پہنچا تو ابھی میں نے اپنی زبان پہ کوئی الفاظ جاری نہ کیے تھے۔ امام نے کہا ادفع ما معک الی المبارک خادمی، امام کا ایک خادم ہے جس کا نام ہے مبارک۔ جعفر بن شریف سے امام نے کہا کہ ایسا ہے کہ جو تم کو اہل جرجان نے جو کچھ دیا ہے نا، وہ سارے اموال کو تم میرے خادم مبارک کو دے دو۔ کہا میں نے امام کے حکم کی تعمیل کی، ان کے حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے سارا مال میں نے انہیں دے دیا، اور اس کے بعد میں نے کہا کہ آقا اہل جرجان نے آپ کو سلام کہا ہے، آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا ہے۔ کہا میں نے جب بات کہہ لی تو امام نے مجھ سے کہا کہ یہ بتاؤ تم حج کے بعد واپس جرجان واپس جاؤ گے یا نہیں جاؤ گے؟ حج کرنے کے بعد تمہیں پلٹنے کا ارادہ ہے یا نہیں جرجان؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ جی آقا انشاءاللہ حج کو مکمل کرنے کے بعد میں انشاءاللہ جرجان جاؤں گا۔ تو امام نے اسے کہا کہ دیکھو آج سے 170 دن کے بعد 3 ربیع الاول کو جمعہ کے دن صبح کے وقت تم شہر جرجان میں داخل ہو جاؤ گے۔ کتنے دن کے بعد کہا تھا؟ 170 دن کے بعد 3 ربیع الاول کو جمعہ کے وقت صبح کو تم آؤ گے، پہنچو گے شہر جرجان میں، اور جب تم شہر جرجان میں 3 ربیع الاول کو جمعہ کے دن صبح کے وقت 170 دن کے بعد پہنچو گے تو اسی دن سپہر کو میں جرجان پہنچوں گا۔ اسی دن سپہر کو میں جرجان پہنچوں گا۔ بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ امام نے پھر اس کو کہا کہ فمز راشدن، ابھی امام سے بات کر رہا تھا نا، اور امام نے یہ کہا کہ 170 دن کے بعد 3 ربیع الاول کو جمعہ کے دن صبح کے وقت تم شہر جرجان میں داخل ہوگے۔ یہ ساری باتیں کہنے کے بعد امام نے کہا فمز راشدن، جاؤ اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، تم اور جو کچھ تمہارے ساتھ ہے، تم خیر و عافیت سے پہنچو گے اپنے وطن۔ اور پھر ایک بات کہی، یہ جعفر نام تھا، اس کے والد کا بھی نام شریف ہے اور بیٹے کا بھی نام شریف تھا، توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ امام نے کہا جب تم جاؤ گے اور اپنے اہل و عیال کے درمیان جاؤ گے
تو وہ جو تمہارا بیٹا ہے شریف بیٹا، اس کے یہاں ایک بچہ بھی پیدا ہوگا، اور اپنے بیٹے کے بیٹے یعنی اپنے پوتے کا نام تم سلط رکھنا، سواد سے۔ یعنی یہ جعفر ہے، اس کے باپ کا نام بھی شریف ہے اور اس کے بیٹے کا نام بھی کیا ہے؟ شریف ہے۔ یہ خود راوی ہے، توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کہا جب تم اپنے اہل و عیال کے درمیان پہنچو گے، اپنے گھر والوں کے درمیان پہنچو گے، تو جو تمہارا بیٹا ہے شریف، اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا۔ اب جب بیٹا پیدا ہوگا تو اس کا نام تم سلط رکھنا۔ جب اتنی بات امام نے کہی، اب اس پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اس کا نام تم سلط رکھنا۔ تو جعفر ابن شریف نے کہا آقا، ابراہیم ابن اسماعیل خلجی جرجانی، یہ آپ کا شیعہ ہے، اس پہ غور کرنے کی بات ہے۔ ابن فہد ہلی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ صدقے کی 5 قسمیں ہیں۔ ابن فہد ہلی نے، ایک صدقہ مال کا ہے، ایک بات پہ توجہ کریے گا، ایک صدقہ کیا ہے؟ مال کا ہے۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ ایک صدقہ آبرو کا ہے، پھر لکھتے ہیں کہ ایک صدقہ عقل کا ہے، پھر انہوں نے لکھا کہ ایک صدقہ علم کا ہے، اور پھر لکھتے ہیں کہ ایک صدقہ زبان کا ہے۔ بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے، پھر میں بتاتا ہوں۔ اور وہاں کے اوپر ایک حدیث بھی انہوں نے نقل کی ہے جو یہ نہایت غور طلب باتیں۔ کتنے صدقے بتائے ذرا آپ مجھے بتائیں؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد اور آل محمد۔ کتنی طرح کے صدقے ہو گئے؟ 5 طرح کے ہوئے نا۔ پہلا صدقہ مال کا ہوا، یہ سب کو واضح ہے، پہلا صدقہ مال کا ہوا، سب کو واضح ہے۔ دوسرا صدقہ آبرو کا بھی صدقہ، یعنی اگر انسان کو اللہ نے سماج اور معاشرے میں آبرو دی ہے نا، تو اس کا صدقہ یہ کہ واسطہ بنے تاکہ لوگوں کی مشکلات آسان ہو سکیں، یہ آبرو کا صدقہ ہوا۔ عقل کا صدقہ صحیح مشورہ دے دینا ہے۔ علم کا صدقہ علم کو پھیلا دینا ہے۔ زبان کا صدقہ انہوں نے بتایا کہ 2 لڑے ہوئے لوگوں کو آپس میں ملا دینا ہے۔ اتنی بات نقل کرنے کے بعد توجہ کریے گا، پھر حدیث نقل کیا ہے، اونک للضعیف افضل من الصدقہ، یہ ایک حدیث۔ اور بعض حدیث میں اس طرح کے لفظ ہیں کہ اونک للضعیف من افضل الصدقہ، سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ انسان کسی کمزور انسان کی مدد کر دے، کسی انسان کا سہارا بن جائے، کسی کے لیے وہ بازو بن جائے۔ اب جب اتنی بات ہوئی کہ جعفر ابن شریف سے کہا کہ یہ جو تمہارا بیٹا شریف ہے، اس کے ہاں اللہ ایک بیٹا دے گا، اسے تم اس کا نام سلط رکھنا، تو یہ شخص کہتا ہے کہ آقا، ابراہیم ابن اسماعیل خلجی جرجانی آپ کا شیعہ ہے۔ آپ کا شیعہ، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہا آپ کے چاہنے والوں کی بہت مدد کرتا ہے، بہت مدد کرتا ہے، اور ہر سال 1 لاکھ درہم سے زیادہ اپنے مال سے الگ کرتا ہے تاکہ آپ کے شیعوں کی مدد کر سکے، آپ کے شیعوں کی مدد کر سکے۔ آقا، آپ نے میرے بیٹے کے یہاں تو بیٹا ہونے کی بشارت دی ہے، مگر ابراہیم ابن اسماعیل جرجانی جو کہ آپ کا شیعہ اتنے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، وہ بے اولاد ہیں، وہ بے اولاد ہیں۔ آقا، آپ اللہ سے گزارش کر دیں، اللہ سے دعا کر دیں کہ اللہ ابراہیم ابن اسماعیل کے ہاں بھی بیٹا دے دے، بیٹا دے دے۔ تو وہاں کے اوپر امام نے جو جملہ ارشاد فرمایا، امام نے کہا شکرن للہ، اللہ بڑا قدردان ہے، کیونکہ انہوں نے ابراہیم ابن اسماعیل کی جو بات نقل کی تھی نا، شیعوں کی مدد کرتے ہیں، اور ادھر حدیث فرمائی ہے، پیغمبر معصوم کا یہ فرمان ہے کہ اونک للضعیف من افضل الصدقہ یا افضل من الصدقہ۔ توجہ کرنے کے، یہ آپ کے شیعوں کا خیال کرتا ہے، دوسروں کو ملا کے رکھتا ہے، ان کی مشکلات کو اپنی، اور وہ بے اولاد ہے، آپ آقا ان کے لیے دعا کر دیں۔ تو امام نے کہا شکرن للہ، اللہ بڑا مددگار ہے، اللہ بہت قدرداں ہے، اللہ نے ابراہیم بن اسماعیل کے انفاق کو قبول کر لیا ہے۔ یہ جملے ہیں وہاں کے اوپر، یہ پہلی بات جملے ہیں کہ ان کے انفاق کو قبول کیا۔ دوسرا جملہ یہ کہا کہ اللہ نے ابراہیم ابن اسماعیل کے گناہوں کو معاف کر دیا، گناہوں کو معاف کر دیا۔ یہ ساری عظمت ہے کسی کے ساتھ نیکی کرنے کی۔ تیسری بات امام نے کہی کہ اللہ انہیں مستوی الخلقہ،
بے عیب بیٹا عطا کرے گا، بے عیب بیٹا عطا کرے گا۔ پھر امام نے جملے کہیں، وہ جملے آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں۔ کس سے جملے کہہ رہے ہیں؟ جعفر ابن شریف سے کہہ رہے ہیں، یقول لک الحسن ابن علی سمی ابن کا احمد۔ اے جعفر ابن شریف، جب تم جرجان واپس جانا، توجہ کریے گا، جرجان جب تم واپس جانا اور ابراہیم ابن اسماعیل سے ملاقات ہونا تو ان کو مبارک دے دینا اور ان کو یہ کہہ دینا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ اللہ تمہیں ایک بچہ دے گا، ایک بیٹا دے گا، سمی ابن کا احمد، اور تم اس بیٹے کا نام احمد رکھ دینا۔ ایک ایک بات پہ توجہ، اتنی بات ہوئی، تمہارے بیٹے کیا بیٹا پیدا ہوگا اس کا نام سلط رکھنا۔ اور پھر کہا کہ جب کہا کہ ابراہیم ابن اسماعیل بے اولاد ہے، اتنا لٹانے کے بعد کہا ان کے ہاں بھی بچہ پیدا ہوگا، اور ان سے جا کر یہ کہہ دینا کہ امام نے کہا ہے کہ اپنے بیٹے کا نام رکھنا احمد۔ اب یہ کہتے ہیں کہ میں نے آسانی کے ساتھ اپنے سفر کو طے کر لیا، طے کرنے کے بعد اپنے حج کو مکمل کر لیا، حج و عمرہ کو مکمل کرنے کے بعد میں جب پہنچا ہوں شہر جرجان میں تو ربیع الاول کی 3 تاریخ جمعہ کا دن صبح کے وقت میں شہر جرجان میں داخل ہوا۔ شہر جرجان میں جب میں داخل ہوا، بہت توجہ کریے گا، کہا جرجان کے لوگوں نے میرا بڑا استقبال کیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ جعفر ابن شریف۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد اور آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں بر محمد اور آل محمد۔ اصل راوی تو جعفر ابن شریف ہے نا، جرجان کا رہنے والا ہے نا، ان کے ذریعے سے تو جعفر ابن شریف نے کہا کہ میں جب پہنچا تو ربیع الاول کی 3 تاریخ تھی، 3 تاریخ تھی اور جمعہ کا دن تھا۔ صبح کے وقت شہر جرجان میں داخل ہو گیا، اہل جرجان نے میرا استقبال کیا۔ جب اہل جرجان نے میرا استقبال کیا ہے نا تو میں نے اہل جرجان کو ایک خبر دی ہے کہ میرے آقا نے یہ کہا تھا کہ تم 3 ربیع الاول کو صبح کے وقت پہنچ جاؤ گے۔ میں نے کہا کہ دیکھو آقا نے وعدہ کیا آج سے پہر 11ویں امام آئیں گے، سے پہر کو 11ویں امام آئیں گے، جتنے سوالات ہیں نا، جتنے تم لوگوں کے پاس سوالات ہیں، حاجتیں ہیں، ضرورتیں، سب آمادہ کر لو۔ آقا سے ایک ایک ضرورت کو اور ایک ایک حاجت کا تقاضا کرنا۔ یہ ساری باتیں کیوں عرض کر رہا ہوں؟ آپ دیکھیں امام کا کتنا لگاؤ ہے، کتنا گہرا ارتباط ہے، آمادہ کر لو۔ اب یہ کہتے ہیں کہ اہل جرجان نے نماز ظہر اور عصر ادا کر لی۔ نماز ظہر اور عصر ادا کرنے کے بعد سارے کے سارے لوگ ہمارے گھر میں آ گئے۔ ہمارے امام کا لقب جو ہے عسکری ہے اور ذکی اور نقی بھی لکھا ہے، لیکن کنیت ہمارے امام کی ابو محمد ہے۔ ہمارے 11ویں امام کی کنیت ابو محمد ہے۔ اب کہتے ہیں کہ نماز ظہر اور عصر پڑھنے کے بعد اہل جرجان میرے گھر میں آ گئے۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو ما شعرنا الا قد وافا ابو محمد، ما شعرنا الا وقد وافا ابو محمد۔ کہ جب سارے لوگ ہمارے گھر میں جمع ہوئے تھے تو ہم نے اچانک دیکھا کہ ابو محمد یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام ہمارے درمیان تشریف لے آئے۔ وَاسْتَقْبَلْنَاهُ وَقَبَّلْنَا يَدَهُ، ہم نے استقبال کیا اور ہم نے اپنے امام کے ہاتھوں کو چوما۔ چومنے کے بعد، عرض سلام کرنے کے بعد امام نے ہم لوگوں سے کہا کہ میں نے سامرہ میں ظہر عصر کی نماز سامرہ میں ادا کی ہے اور نماز پڑھنے کے بعد باعجاز آئے تھے، نماز پڑھنے کے بعد تمہارے درمیان آ گیا ہوں۔ اگر تم لوگوں کو کوئی ضرورت ہو، کچھ کہنا چاہتے ہو تو مجھ سے کہو۔ تمہیں اگر کوئی ضرورت ہے، کوئی سوال ہے، کسی طرح کا کوئی شبہ ہے اور کچھ کہنا چاہتے ہو تو مجھ سے کہو۔ تو تاریخ نے لکھا، انہوں نے نقل کیا ہے کہ صاحب کشف الغمہ نے کہ ایک شخص اٹھا جس کا نام تھا نصر بن جابر اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا ہے۔ آپ ذرا دیکھیں تو 8ویں امام نے جو امام کی تعریف کی ہے، امام نے کہا ہے کہ الامام الانیس الرفیق
الوالد الشفیق، الاخ الشقیق، الام الورۃ بولدہ الصغیر، یعنی وہ رفیق جو نہایت منیس و مددگار ہو اس کی طرح امام ہوتا ہے، شفیق والد کی طرح امام ہوتا ہے، دلسوز بھائی کی طرح امام ہوتا ہے، اس ماں کی طرح امام ہوتا ہے جس طریقے سے ایک ماں اپنے چھوٹے بچے کے ساتھ کیسے پیار کرتی ہے اس کی طرح ایک امام ہوتا ہے۔ اب توجہ کریے گا، جب میرے امام نے کہا کہ کسی کی کوئی ضرورت ہے تو وہ بیان کرے، تو لکھا ہے کہ نصر بن جابر اٹھا اپنی جگہ سے، کہا آقا اللہ نے مجھے بیٹا دیا تھا مگر میرا بیٹا دونوں آنکھوں سے معذور ہے، دونوں آنکھوں سے نابینا ہے۔ سوچنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے۔ یقیناً کچھ لوگ حرم پہ جا کے، چاہے معصوم قم کا حرم ہو چاہے کوئی بھی معصوم کا، ان کی کوئی چیز ہر چیز حاصل کر لیتے ہیں، مگر مجھ جیسے انسان کے ذہن میں شک رہتا ہے کہ پتہ نہیں پورے ہوگی نہیں ہوگی، ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا۔ آیا کہتا ہے کہ آقا دونوں آنکھوں سے نابینا ہے، اللہ سے دعا کر دیں کہ اللہ میرے بیٹے کی بینائی کو واپس پلٹا دے۔ آقا میں اس کی وجہ سے مشکل میں رہتا ہوں، تکلیف ہوتی ہے مجھے۔ تو امام نے کہا فہاتہ ہے، لے آؤ، کہاں ہے تمہارا بیٹا؟ فجاء بہ، لے کر آ گیا اپنے بیٹے کو۔ اب یہ بعینی جملے کو نقل کر رہا ہوں آپ کے، امام نے کہا فہاتہ، لے کر آؤ اپنے بیٹے کو۔ فجاء بہ، اپنے بیٹے کو لے کر آ گیا۔ فمسح یدہ علی عینیہ فعاد بصرہ، کہا امام نے صرف اپنا ہاتھ اس کے بیٹے کی آنکھوں پہ پھیرا ہے، نابینا تھا نا، بینائی کو کھوئے ہوئے تھا، فعاد بصرہ، اس کی بینائی واپس پلٹ آئی، بینائی واپس پلٹ آئی۔ اس کے بعد جعفر ابن شریف کہتے کہ ہر ایک انسان اپنی اپنی حاجتوں کو بیان کر رہا تھا اور امام اس کا جواب دیتے گئے، اور اس کے بعد پھر ایک دفعہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ بس اسی کے بعد یہ پہلا سبب تھا کہ شیعوں کا ارتباط امام سے قوی اور شیعت نتیجے میں مضبوط ہوئی تھی، تو امام کو زیادہ سے زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، یہ پہلا سبب تھا۔ اور تاریخ نے دوسرا سبب جو لکھا ہے کہ وہ پیغمبر پاک کہ متواتر حدیث اور اخبار کے کہ ایک مہدی موعود آئے گا جو میرے 11ویں امام یعنی ہمارے 11ویں امام کی نسل سے ہوگا، جو تمام باطل حکومتوں کا خاتمہ کر دے گا۔ یہی دو باتیں تھیں کہ بنی عباس نے بہت زیادہ سختی کی، اسی لیے معتمد عباسی نے جب دیکھا کہ کوئی چارہ نہیں تو وہی چارہ اختیار کیا گیا جو ان کے آباء و اجداد کیا گیا، ایک طعام جو زہر آلود طعام تھا، اور معتمد عباسی نے اپنے غلام سے کہا کہ یہ کھانا لے کر جاؤ اور کہہ دینا حسن ابن علی سے کہ یہ آپ کے لیے تیار کیا گیا ہے، آپ کے سوا کوئی اور نہ کھائے۔ خادم زہر آلود طعام لے کر آ کر کہتا ہے 11ویں امام سے کہ یہ آپ کے لیے طعام تیار کیا گیا، خاص طور سے آپ کے لیے، اور آپ کے سوا کوئی اسے نہ کھائے گا۔ امام نے کہا اگر میرے لیے تیار کیا گیا ہے تو ٹھیک ہے، میں اسے تناول فرماؤں گا۔ طعام کھانا تھا کہ زہر کا اثر ہونے لگا۔ جب زہر کا اثر ہوا تو حکومت کی طرف سے طبیب بلائے گئے۔ کیوں طبیب بلائے گئے تھے؟ تاکہ اپنی خباثتوں کو بیان کر سکیں۔ خود زہر دیا گیا تھا، نمک خار طبیب تھے، جب طبیب آئے تو وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں زہر نہیں دیا گیا ہے، امکان ہے کہ یہ صحت یاب ہو جائیں۔ کہہ اس لیے رہے تھے تاکہ جانبر نہ ہو سکیں، صحت یاب نہ ہو سکے، مگر میرے امام کے خادم تھے جنہیں عقید کہا جاتا ہے۔ عقید سے میرے امام نے کہا کہ عقید دیکھو مجھے زہر دے دیا گیا ہے، اور جب میں تم سے مستگی کا مطالبہ کروں، اللہ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ قیامت کا دن ہے، اب یہ وہ تاریخ ہے جس دن ہمارے اور آپ کے آخری امام یتیم ہونے کو جا رہے ہیں، اور یہ وہ ہماری تہذیب کے اعتبار سے وہ آخری ایام ہے جس دن اس قیامت خیز منظر کی یاد منائی جاتی ہے۔ جب اہل حرم مدینہ پہنچے تو ام کلثوم نے مدینہ رسول میں یہ مرثیہ پڑھا تھا، مدینہ جدنا لا تقبلینا، اے
میرے نانا کے مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا، اجرکم اللہ، اللہ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم محمد اور آل محمد کے۔ عقید کہتے ہیں کہ امام نے کہا عقید مجھے زہر دیا گیا ہے، دیکھو جب میں تم سے آب مستگی کا مطالبہ کر لوں نا سمجھ لینا میرا وقت قریب ہے۔ امام نے عقید سے کہا عقید پانی لے آؤ، عقید نے آب مستگی دے دیا، امام نے کہا نہیں مجھے خالص پانی کی ضرورت ہے، آب خالص دیا گیا، وضو کر کے نماز ادا کر لی، مناجات ادا کرنے کے بعد ایک مرتبہ امام نے کہا عقید وہ اب پانی لے کر آ جاؤ۔ عقید کا بیان ہے میں نے آب مستگی دیا نا، امام کے ہاتھوں میں لرزہ پیدا ہو گیا، امام پانی پی نہ سکے، ایک مرتبہ امام خاموش ہو گئے، دنیا سے چلے گئے۔ لو عزادارو میرے امام بھی اپنے جد کی طرح تشنا لب دنیا سے چلے گئے، عجب نہیں 12ویں امام نے کربلا کا رخ کیا ہو، آقا اے جد نامدار میرا بابا بھی تشنا لب میرے بابا دنیا سے چلے گئے، مگر میں امام حسن عسکری علیہ السلام کے ہاتھ بارگاہ میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا میرے آقا کا جنازہ بڑے احترام سے اٹھا ہے نا، بڑے شان و شوکت سے اٹھا ہے، سفراء حکما سارے لوگ موجود تھے، ارے یہ آخری حسن کا جنازہ تھا جو اتنے اہتمام سے اٹھا ہے، میرے امام کی قبر 10ویں امام کی قبر کے پاس بنائی گئی، مگر ہائر مدینے میں حسن مجتبی کا جنازہ اٹھ رہا تھا، حسین روضہ رسول پہ لے جا رہے تھے، تیروں کی بارش ہو رہی تھی، اللہ اللہ یہی وہ مدینہ تھا جب اہل حرم لٹ کے آ رہے تھے۔ میرے چوتھے امام نے بشیر کو کہا تھا اے بشیر ارے جاؤ اہل مدینہ کو خبر کر دو حسین کا لٹا ہوا قافلہ آ گیا، بشیر مدینہ پہنچ گیا، اے اہل یثرب لا مقام لکم، اے مدینے والو ارے مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا، زہرا کا لال کربلا میں شہید کر دیا گیا، ان کے اہل حرم آئے، عجب نہیں سغرا دوڑی ہو، میرا بھیا اصغر آ گیا، میری بہن سکینہ آ گئی، محمد حنفیہ آگے بڑھے ہوں گے، حسین کا لٹا ہوا قافلہ مدینہ میں آ گیا، مقتل نے لکھا ہے زینب روضہ رسول پہ پہنچ گئی، روضہ رسول کا دروازہ پکڑ لیا، نانا ارے جس رسول نانا جس حسین کی زبان چوسا کرتے تھے، جن کے لبوں کا آپ بوسا دیا کرتے تھے، نانا ارے ظالموں نے لکڑیاں مار دی، نانا ارے جس حسین کے رونے کو برداشت نہیں کرتے تھے، میرے حسین کو رلا رلا کے مارا گیا، نانا ارے جسے آپ اپنے سینے پہ سلاتے تھے، اپنے کاندھے پہ بیٹھاتے تھے، جن کے گلے کا بوسا لیتے تھے، نانا شمر کا کند خنجر چل رہا تھا مگر خنجر حیا کر رہا تھا، ایک مرتبہ شمر نے میرے باجائے کا روح پلٹ دیا، پسے گردن پہ خنجر چلا دیا، میں کھڑی دیکھ رہی تھی، نانا میں کہہ رہی تھی اما فیکم مسلم، ارے کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں، نانا کن خنجر چل گیا، فرات کا پانی نیزو چل گیا، منادی ندا دے رہا تھا الا قتل الحسین بکربلا، نانا میں بن بھائی کے ہو گئے،
میں اپنے بھیا کو بچا نہ سکی، میرا بھیا عالم غربت میں شہید ہو گیا، میرے ماں جائے کو پانی نہ دیا گیا، میرے بھیا کا لاشا کربلا کی جلتی زمین پہ پڑا رہا۔ نانا ہماری کمائی لٹ گئی، ہماری گودیاں خالی ہو گئیں، ہمارے وارثوں کا سایہ ہمارے سر سے اٹھ چکا۔ نانا ہم اپنی ساری کمائیوں کو لٹا کے آ گئے، اے میرے نانا کے مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ الہی بحق الزہراء وابیہا وبالہا وبنیہا وسر المستودع فیہا 10 مرتبہ بسمک یا اللہ 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 یا اللہ۔ خدا تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری ناسوں کو رمال زہرا میں جگہ عنایت فرما، حاضرین مجلس کی تمام حاجات شرعیہ کو پورا فرما دے، ہمیں جو مقروض ہیں، ہمیں جو بیمار ہے پاک پروردگارہ ان کے قرض کو عطا فرما دے، ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، ہم میں سے جن کے والدین کا سایہ ہمارے سروں سے اٹھ چکا ہے معبود ان کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما دے، ہم میں سے جن کے والدین کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی ہے صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر مرحمت فرما دے۔ پاک پروردگارہ پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگوں فرما دے، وقت کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔ کرب و بلا الوداع، کرب و بلا الوداع، کرب و بلا الوداع، کرب و بلا الوداع۔ تربت مظلوم پر تھی یہ بہن کی فغاں، کرب و بلا الوداع، کرب و بلا الوداع، کرب و بلا الوداع، کرب و بلا الوداع۔ آئی تھی جب کربلا مونی سویاور بھی تھے، مونی سویاور بھی تھے، مونی سویاور بھی تھے۔ شیر سبائی بھی تھا، قاسم و اکبر بھی تھے، قاسم و اکبر بھی تھے، قاسم و اکبر بھی تھے۔ جاتی ہوں اب اس طرح کوئی نیا ور رہا، کرب و بلا الوداع، کرب و بلا الوداع، کرب و بلا الوداع، کرب و بلا الوداع۔ بعد تیرے اخی ظلم کی حد ہو گئی، ظلم کی حد ہو گئی، ظلم کی حد ہو گئی۔ شانوں میں کس کے میرے رسیاں باندھی گئی، رسیاں باندھی گئی، رسیاں باندھی گئی۔ بازو پہ نیلے نشان لے کے چلی غمزدہ، کرب و بلا الوداع، کرب و بلا الوداع، کرب و بلا الوداع، کرب و بلا الوداع۔ بھیا بیاں کیا کروں، ظلم
جو ہم پہ ہوئے ظلم جو ہم پہ ہوئے ظلم جو ہم پہ ہوئے چھین کے سر سے ردا خیمے جلائے گئے خیمے جلائے گئے خیمے جلائے گئے مجمع اغیار میں سر تھا بہن کا کھلا کرب و بلا الوداع کرب و بلا الوداع کرب و بلا الوداع کرب و بلا الوداع پوچھیں گی صغرا تمہیں ہے کہاں بابا میرے ہے کہاں بابا میرے ہے کہاں بابا میرے کیسے کہے گی بہن باپ کو صغرا تیرے باپ کو صغرا تیرے باپ کو صغرا تیرے دشت بلا فیض میں کٹ گیا سوکھا گلا کرب و بلا الوداع کرب و بلا الوداع کرب و بلا الوداع کرب و بلا الوداع پھر کے سوے القمہ کہتی تھی وہ خستتاً کہتی تھی وہ خستتاً کہتی تھی وہ خستتاً اے میرے عباس دین جاتی ہوں سوئے وطن جاتی ہوں سوئے وطن جاتی ہوں سوئے وطن آ کے ہمارے میں پھر بھیا مجھے دو بٹھا کرب و بلا الوداع کرب و بلا الوداع کرب و بلا الوداع کرب و بلا الوداع حسین حسین